السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اردو پکسلز۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ہماری باڈی میں موجود کچھ پروسیسز کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کیوں ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اردو پکسلز کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اکثر جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے منہ سے سلائیوا بہتا ہے۔ اس پروسیس کو ڈرولنگ کہتے ہیں یا پھر ہائپر سلیویشن کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اکثر ڈرولنگ کی وجہ سے ہم شرمندہ ہوتے ہیں، لیکن یہ بالکل نارمل ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ڈرولنگ ہوتی کیوں ہے۔ دراصل جب ہمارے منہ میں سلائیوا دن کی بنسبت رات میں کم پیدا ہوتا ہے اور ہم اس سلائیوا کو نگل لیتے ہیں، حالانکہ رات میں بھی ہم اس سلائیوا کو نگل لیتے ہیں، لیکن جب ہم منہ کھول کر سوتے ہیں تو اس سلائیوا کو نگل نہیں پاتے، جس کی وجہ سے ڈرولنگ ہوتی ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہماری باڈی میں سلائیوا کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے تاکہ جرمز میں کمی آ سکے، اور سلائیوا کی زیادہ پروڈکشن کی وجہ سے بھی ہمیں ڈرولنگ ہوتی ہے۔ زیادہ ڈرولنگ ڈی ہائیڈریشن، انفیکشن اور دوسری پرابلمز کی وجہ بن سکتی ہے۔ ڈرولنگ سے بچنے کے لیے ہمیں سیدھا ہو کر سونا ہوگا اور اپنے منہ کو بند کر کے سونا ہوگا، کیونکہ کروٹ یا الٹا لیٹنے پر بھی ڈرولنگ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ گریوٹی سلائیوا کو ٹرک کرتی ہے، جس کی وجہ سے ڈرولنگ ہوتی ہے۔ اکثر وہ لوگ جن کی ناک بند رہتی ہے انہیں بھی ڈرولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے منہ کو کھلا رکھتے ہیں سونے کے دوران، جس کی وجہ سے ڈرولنگ ہوتی ہے۔ ہم ایک دن میں تقریباً 1.5 لیٹر سلائیوا پروڈیوس کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہیئرز۔ ہمارے سر میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جن کو فالیکلز کہتے ہیں، اور ان فالیکلز کے نیچے روٹ ہوتی ہے جس سے ہمارے بال اگتے ہیں اور فالیکل سے باہر نکلتے ہیں۔ بلڈ ویسلز میں موجود بلڈ ان روٹس کو فیڈ کرتا ہے جس سے ہمارے بال اگتے ہیں، لیکن فالیکل سارے بالوں کو ایک ساتھ ہی گرو نہیں کرتے۔ ایک فالیکل ایک بال کو کچھ سالوں تک گرو کرتا ہے اور پھر بریک پر چل جاتا ہے، اور جب وہ فالیکل بریک پر چلے جاتا ہے تو وہ بال ٹوٹ جاتا ہے۔ فالیکلز ڈفرنٹ ٹائم میں بریک لیتے ہیں، اسی طرح ہمارے بال بڑھتے ہیں کہ اگر سارے فالیکلز ایک ہی ٹائم میں بریک لے لیں تو ہمارے بال کیسے اگیں گے۔ ہم ایک دن میں تقریباً 50 سے زائد بال کھو دیتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جب ہمارے بال بڑھتے ہیں تو ان میں ایک آئل گلینڈ بھی موجود ہوتا ہے جو کہ ہمارے بالوں کو شائنی اور سافٹ رکھتا ہے، اور اسی آئل گلینڈ کی وجہ سے ہمارے بال گریسی ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے بالوں کو دھونا پڑتا ہے۔ جیسے جیسے ہمارے بال بڑھتے ہیں تو وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اس لیے جب ہم بال کاٹتے ہیں تو ہمیں درد نہیں ہوتا۔ ہمارے سر میں تقریباً 100,000 سے زیادہ فالیکلز موجود ہوتے ہیں۔ ایک بات اکثر ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ کچھ لوگوں کے بال کرلی ہوتے ہیں اور کچھ کے اسٹریٹ ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جن لوگوں کے بال کرلی ہوتے ہیں تو ان کے فالیکلز اوول شیپ میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بال کرلی ہوتے ہیں۔ جس کے اسٹریٹ بال ہوتے ہیں اس کے فالیکلز راؤنڈ شیپ میں ہوتے ہیں۔ ایک سال میں تقریباً ہمارے 6 انچ بال بڑھتے ہیں اور ایک دن میں تقریباً 0.44 ملی لیٹر بڑھتے ہیں۔ ایک اور بات ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمارے بال سفید کیوں ہو جاتے ہیں؟ دراصل ہماری باڈی میں ایک میلانن نام کا پگمنٹ موجود ہوتا ہے جو کہ ہمارے بالوں کو کلر پرووائڈ کرتا ہے۔ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے تو میلانن نام کا پگمنٹ ہماری باڈی میں کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بال وائٹ اور گرے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، یون۔ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے انسان تک سب جمائی لیتے ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی جمائی لیتے ہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم جمائی کیوں لیتے ہیں۔ جب ہم بور ہو رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں لے رہے ہوتے تو ہمیں جمائی آتی ہے، کیونکہ اس وقت ہم اس طرح سے گہری سانس نہیں لیتے جس طرح ہمیں لینی چاہیے، جس کی وجہ سے ہم اپنی باڈی میں آکسیجن اس طرح سے انہیل نہیں کر پا رہے ہوتے جس طرح ہمیں چاہیے، اور جب ہم جمائی لیتے ہیں تو یہ ہمیں اپنے بلڈ میں زیادہ آکسیجن لے جانے دیتی ہے، زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہماری باڈی سے باہر نکال دیتی ہے۔ جمائی ایک انوالنٹری ایکشن ہے جو کہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ ہماری باڈی کے کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم زیادہ آکسیجن انہیل کریں گے تو یہ کم ہو جائے گی، یا اگر ہم زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کریں گے تو یہ بڑھ جائے گی۔ انسان دن میں 10 بار سے 8 بار جمائی لیتا ہے، لیکن کچھ کیسز میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ دن میں 100 بار بھی جمائی لیتے ہیں۔ جمائی ہمارے برین ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرتی ہے اور ہمارے لنگز اور لنگ ٹیشوز کو اسٹریچ کرتی ہے اور ہمارے مسلز اور جوائنٹ کو فلیکس کرتی ہے، جس سے ہمارا ہارٹ بیٹ ریٹ انکریز ہوتا ہے اور ہم اور زیادہ چست محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 4، پمپلز۔ پمپلز ہم سب کو ہی بہت برے لگتے ہیں کیونکہ ہمارے فیس کی بیوٹی کو خراب کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ ہمیں پمپلز کیوں نکلتے ہیں۔ دراصل ہماری اسکن کے اندر ایک سیبیشس گلینڈ موجود ہوتا ہے۔ یہ گلینڈ ہمارے اسکن کے پورز کے اندر سیبم پیدا کرتا ہے جو کہ ہمارے اسکن کو موئسچرائز رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ڈیڈ سیلز ان پورز میں آ جاتے ہیں جس سے سیبم وہاں پھنس جاتا ہے اور وہ ایریا بلاک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر ایک پمپل بن جاتا ہے۔ نمبر 5، ڈریمنگ۔ خواب دیکھنا تو ہم سبھی کو
पसंद है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ख्वाब तकलीफ का बायस भी बन जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमें ये ख्वाब क्यों और किस तरह आते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रेस्ट पर होती है, लेकिन जो हमारा दिमाग होता है वो जाग रहा होता है और हमारी बॉडी में रूटीन के मुताबिक मुख्तलिफ केमिकल्स को और हार्मोन्स को पैदा करता है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग स्लीपिंग के मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है, लेकिन हमें ख्वाब सिर्फ REM स्टेज पर ही आते हैं, जिसे रैपिड आई मूवमेंट भी कहा जाता है। ये एक डीपेस्ट स्लीपिंग स्टेज है। इस स्टेज में हमारी आंखों के पुतले ऊपर नीचे आईलेट्स के नीचे मूव करते रहते हैं। बहुत से साइंटिस्ट और फिलोसफर्स ने रिसर्च की है कि हम ख्वाब क्यों देखते हैं, लेकिन आज तक इन्हें इस बात का जवाब नहीं मिल सका। कुछ थ्योरीज के मुताबिक हम दिन में जो चीजें एक्सपीरियंस करते हैं इसकी वजह से हम ख्वाब देखते हैं, और कुछ के मुताबिक ख्वाब हमारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर बहुत असरअंदाज होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और उर्दू पिक्सेल्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।